السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 18 سے ہے، جس کا عنوان ہے A Dream Within a Dream، یعنی خواب میں ہی ایک خواب۔ یہ ایک امریکی شاعر، مصنف اور تنقید نگار ایڈگر ایلن پو کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ یہ پہلی بار 1849 میں شائع ہوئی تھی۔ اس نظم میں وقت کی ناگفتہ نوعیت، حقیقت کی خیالی معیار اور نقصان اور جدائی کی ناگزیریت کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے۔ موضوعات سے مراد تھیم۔ اس نظم میں پو زندگی کی سریع الزوال حالت، یعنی تیزی سے گزر جانے والی کیفیت، اور لمحوں، رشتوں اور تجربات کو تھامے رکھنے کی عدم اہلیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نظم میں بات کرنے والے کی انگلیوں سے پھسلتے ہوئے ریت کے دانے کا استعارہ، یعنی کہ میٹافر، وقت کی گمراہی اور نقصان کی ناگزیریت کی ایک طاقتور علامت کا کام کرتا ہے۔ نظم کا مدھم اور عکاس لہجہ اس کی وجود کی، یعنی کہ وجود ہونے کی حالت، اس کی وجودی موضوعات، وجودی سے مراد وجود ہونے کی حالت اور انسانی تجربے کی کھوج میں معاون ہے۔ یہ اس نظم کا مختصر سے انٹروڈکشن تھا۔ ہم اس کو ٹرانسلیشن دیتے ہیں، اس کے بعد کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں۔ کریٹیکل انالیسس میں ہم لٹری ڈیوائسز، سمری اور تھیم کو ٹچ کرنے والے ہیں۔ ریڈنگ۔ ٹیک دس کس اپون دا برو، اپنی پیشانی پر یہ بوسہ لے لو، اینڈ ان پارٹنگ فرام یو ناؤ، اور چونکہ اب تم سے جدا ہونے لگا ہوں، thus much let me away، مجھے اپنے دل کا اظہار کر لینے دو۔ You are not wrong، تم غلط نہیں ہو، بالکل نہیں ہو۔ Who deemed that my days have been a dream، جس نے یہ تصور کر لیا کہ میرے دن سوائے خواب کے کچھ نہیں۔ Yet if hope has flown away in a night، تاہم اگر امید اڑ بھی چکی ہے اندھیری رات میں، اور in a day، یا بھرے دن میں، in a vision، بصیرت یا آرزو میں، اور in none، یا کسی شے میں نہیں۔ Is it therefore the less gone، تاہم کیا یہ کم خسارہ ہو چکا ہے۔ All that we see or seem is but a dream within a dream، یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں یا کبھی دیکھ چکے ہیں، کچھ بھی تو نہیں سوائے خواب میں ایک خواب کے۔ I stand amid the road، میں ایک گونج کے وسط میں مقیم ہوں۔ Of a surf tormented shore، ایک اذیت بھرے موج کے ساحل پر۔ And I hold within my hand، اور میرے ہاتھ میں نے تھامے رکھا ہے۔ Grains of the golden sand، سنہری ریت کے فانی ذرے۔ How few، کیا ہی کم۔ Yet how they creep through my fingers to the deep، پھر بھی کس طرح سے واپسی کو تیار یہ میرے انگلیوں سے سرکتے ہوئے اپنی منزل کی طرف۔ While I weep، جبکہ میں اداسی میں غرق روتا ہوں۔ While I weep، جبکہ اداسی میں غرق میں روتا ہوں۔ Oh God، اے میرے خدا، can I not grasp them with a tighter clasp، کیا مجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ میں انہیں مضبوطی سے تھامے ہوئے جانے نہ دوں۔ Oh God، اے میرے خدا، can I not save one from the pitiless wave، کیا میں ان بے رحم موجوں سے کسی ایک کو بھی بچانے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ Is all that we see or seem but a dream within a dream، کیا یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں یا کبھی دیکھ چکے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوائے خواب میں ایک خواب کے۔ ایڈگر ایلن پو کی لکھی ہوئی نظم خواب میں ہی ایک خواب میں وہ اپنے موضوعات کو بیان کرنے اور جذباتی رد عمل کو جنم دینے کے لیے کئی ادبی آلات استعمال کرتا ہے۔ نظم میں استعمال ہونے والے چند اہم ادبی آلات یہ ہیں۔ الٹریشن کے حوالے سے پچھلی ویڈیوز جو نظم والی تھیں، A World is Too Much with Us یا مدر ٹو سن میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ الٹریشن کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ الٹریشن کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ لیں۔ شکریہ۔ یہاں پر اس کی صرف مثالیں دیکھ لیں۔ مثالوں میں شامل ہیں Take this kiss upon the brow، grains of the golden sand۔ سیکنڈ، ہمارے پاس لٹری ڈیوائس ایزوننس، حرف کی تکرار کی مثالیں جیسے میں روتا ہوں جب میں روتا ہوں، جو ایک سریلی اور تال کا اثر پیدا کرتا ہے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس استعارہ، یعنی کہ میٹافر۔ پوری نظم کو ایک استعارے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں مقرر ریت کے دانے پکڑنے کی تصویر کشی کا استعمال کرتے ہوئے وقت کی تیز رفتار فطرت اور تجربات کو برقرار رکھنے میں ناکامی کی علامت ہے۔ اور تو ہمارے پاس امیجری کو بھی ڈیٹیل سے دیکھنے کے لیے پچھلی نظموں میں جا کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ نظم بصری اور حسی منظر کشی سے مالا مال ہے، خاص طور پر اذیت بھرے ساحل کی عکاسی اور سنہری ریت کے دانے پکڑے ہوئے۔ نظم میں بات کرنے والے یعنی کہ اسپیکر کے ساتھ یہ تصاویر قارئین کی مصروفیت کو بڑھاتی ہیں اور مجموعی ماحول میں حصہ ڈالتی ہیں۔ ففتھ ہمارے پاس ہے ریپیٹیشن، یعنی تکرار، جملے کی تکرار،
کیا وہ سب کچھ ہے جو ہم دیکھتے ہیں یا نظر آتے ہیں؟ لیکن خواب کے اندر ایک خواب ہے۔ نظم کے مرکزی موضوع پر زور دیتا ہے، زندگی کی تبدیلی اور حقیقت کی خیالی نوعیت کے خیال کو تقویت دیتا ہے۔ 6 ہے رائم سکیم۔ رائم سکیم کو بھی سمجھنے کے لیے آپ پچھلی ویڈیوز میں جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نظم ایک شاعری کی تسلسل یعنی اے بی بی سی سی اور اسی طرح سے اور بھی کی پیروی کرتی ہے جو اس کے تال کے بہاؤ اور موسیقی میں حصہ ڈالتی ہے۔ 7 ہے انجیپمنٹ۔ انجیپمنٹ کو پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ایڈگر ایلن پو اکثر ہموار اور بہتی ہوئی تال بنانے کے لیے انجیپمنٹ یعنی بغیر کسی جملے کے تسلسل کا استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو یہ لائنز ہے، تم غلط نہیں ہو، کون سمجھتا ہے کہ میرے دن ایک خواب تھے۔ 8 ہے سمبلزم یعنی کہ علامت گیری۔ ریت کے دانے وقت کے پھسلنے کے لیے ایک طاقتور علامت کے طور پر کام کرتے ہیں، نقصان کی ناگزیریت اور زندگی کی عارضی نوعیت پر زور دیتے ہیں۔ 9 آئرنی ستم ظریفی۔ عنوان بذات خود خواب میں ہی ایک خواب ستم ظریفی کی ایک تہ کو متعارف کراتا ہے، جیسے کہ خواب عام طور پر ایک عارضی حالت سے وابستہ ہوتے ہیں، پھر بھی نظم بتاتی ہے کہ زندگی کے خواب جیسے فطرت کے اندر بھی عدم استحکام کی ایک اور تہ موجود ہے۔ 10th اینڈ لاسٹ ہے پیتھوس۔ پیتھوس سے مراد ہے the emotional appeal of the poem۔ جذباتی ہو کر جب نظم میں شاعر ایک اپیل کرنا چاہتا ہے اس کو پیتھوس کہتے ہیں۔ نظم کی جذباتی اپیل یا پیتھوس مقرر کے نواح اور غمگین لہجے میں واضح ہوتی ہے، جس سے خواہش اور مایوسی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام ادبی آلات اجتماعی طور پر نظم کی گہرائی اور گونج میں حصہ ڈالتے ہیں، جس سے یہ وجودی موضوعات اور انسانی تجربے کی ایک پرجوش تلاش کو ظاہر کرتے ہیں۔ سمری: A Dream Within a Dream by Edgar Allan Poe is a melancholic reflection۔ ایڈگر ایلن پو کی لکھی ہوئی نظم خواب میں ہی ایک خواب ایک اداس عکاسی ہے on the transient nature of life، زندگی کے عارضی پن پر، the exclusive quality of reality، حقیقت کے پراسرار معیار پر، and the inevitability of loss، اور نقصان کی ناگزیریت پر۔ ایڈگر ایلن پو کی لکھی ہوئی نظم خواب میں ہی ایک خواب زندگی کی عارضی نوعیت، حقیقت کے پراسرار معیار اور نقصان کی ناگزیریت پر ایک اداس عکاسی ہے۔ The speaker grapples with the perception that life is akin to a dream۔ بات کرنے والا اس خیال کے ساتھ لڑتا ہے کہ زندگی خواب کے مترادف ہے۔ Questioning the significance of hope in the face of its fleeting nature۔ اس کی قلیل، ناپائیدار، عارضی یا وقتی فطرت کے پیش نظر امید کی اہمیت پر سوال اٹھاتا ہے۔ The metaphorical imagery of standing on a surf-tormented shore۔ اذیت بھرے ساحل پر کھڑے ہونے کے استعاراتی تصور کشی۔ Desperately trying to hold on to grains of golden sand slipping away۔ سنہری ریت کے پھسلتے ہوئے دانوں کو پکڑنے کی شدت سے کوشش۔ Symbolizes the relentless passage of time and the impossibility of preserving moments۔ وقت کے انتھک گزرنے اور لمحات کے محفوظ کرنے کے ناممکن ہونے کی علامت ہے۔ اذیت بھرے ساحل پر کھڑے ہونے کے استعاراتی تصور کشی، سنہری ریت کے پھسلتے ہوئے دانوں کو پکڑنے کی شدت سے کوشش، وقت کے انتھک گزرنے اور لمحات کو محفوظ کرنے کی ناممکن ہونے کی علامت ہے۔ The poem's title encapsulates یعنی سمیٹتا ہے its central theme، اس کے مرکزی خیال کو، suggesting that life itself may be a dream and even within that dream experiences slip through one's grasp۔ نظم کا عنوان اس کے مرکزی خیال کو سمیٹتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ زندگی بذات خود ایک خواب ہے اور اس خواب کے اندر بھی تجربات کسی کی گرفت میں نہیں آتے اور ہمیشہ گرفت سے پھسل جاتے ہیں۔ Through poignant language، vivid imagery and existential reflection، پرجوش زبان، وشت منظرکشی یعنی کہ تیش میں آئی ہوئی منظرکشی اور وجودی عکاسی کے ذریعے پو invites readers to contemplate the complexities of the human experience and the challenge of holding on to the ephemeral moments that define our lives۔ پو قارئین کو یعنی پڑھنے والے کو انسانی تجربے کی پیچیدگیوں اور ہماری زندگیوں کو متعین کرنے والے عارضی لمحات کو تھامے رکھنے کی چیلنج پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تھی اس کی سمری۔ اب تھیم دیکھ لیتے ہیں۔ تھیم: The central theme of A Dream Within a Dream revolves around the transient and illusory nature of life۔ خواب ہی میں ایک خواب کا مرکزی خیال زندگی کی عارضی اور خیالی نوعیت کے گرد گھومتا ہے۔ ایڈگر ایلن پو explores the fleeting moments of existence، depicting them as dreams that slip through one's grasp like grains of sand۔ ایڈگر ایلن پو نے وجود کے عارضی لمحات کی کھوج کی
انہیں ایسے خوابوں کے طور پر پیش کیا جو ریت کے دانوں کی طرح کسی کی گرفت سے پھسل جاتے ہیں. The poem delves into the inevitability of time's passage, the uncertainty of reality, and the profound sense of loss experienced in the face of life's ephemeral nature. نظم وقت کے گزرنے کی ناگزیریت، حقیقت کی غیر یقینی صورتحال اور زندگی کی عارضی فطرت کے سامنے ہونے والے نقصان کے گہرے احساس کو بیان کرتی ہے. Through poignant language and vivid imagery, Poe invites readers to reflect on the challenges of holding on to moments in a world that often feels like a dream slipping away. پرجوش زبان اور ظاہر منظر کشی کے ذریعے پو قارئین کو ایک ایسی دنیا میں لمحات کو تھامے رکھنے کے چیلنجوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک خواب پھسل جاتا ہے. The theme compasses existential contemplation, universal in its relevance and resonating with the complexities of human experience. مرکزی خیال وجودی غور و فکر پر محیط ہے، اپنی مطابقت میں عالمگیر اور انسانی تجربے کی پیچیدگیوں سے گونجتا ہے.